بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم مد الکافی کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 22 میں 12ویں بحر ہیں بحر مضارع۔ بحر مضارع کا وزن مفاعل، فاعلات، مفاعل 2 مرتبہ۔ اس کی عروض 1 استعمال ہوگی اور اس کی ضرب بھی 1 ہی استعمال ہوگی۔ ایک اور بات اس بحر میں یہ ہے کہ اس بحر کا مجزوم ہونا لازمی ہے، یعنی ہر حال میں یہ مجزوم ہی رہے گی۔ اس کی پہلی عروض صحیح ہے اور اس کی ضرب بھی صحیح ہے، اور یہی 1 ہی عروض اور 1 ہی ضرب ہے اس بحر کی۔ اس کا شعر ہے: دعانی الی سعدا دواعی ہوا سعدا۔ اس کی تختی کرتے ہیں: دعانی اے مفاعل لی سعدا فاعلات، دواعی ہا مفاعیل وی سعدا فاعلات، لی سعدا فاعلات عروض صحیح، وی سعدا فاعلات اس کی یہ عروض بھی بالکل صحیح ہے۔ تو یوں ہماری بحر مضارع مکمل ہو گئی۔ اگلی بحر ہے 13ویں بحر، بحر مقتضب۔ اس کے اوزان 3 ہیں: مفعولات، مستفعل، مستفعل 2 مرتبہ۔ 1 مرتبہ پہلے مصرع میں، 1 مرتبہ دوسرے مصرع میں استعمال ہوگی۔ اس کی عروض 1 ہی ہے اور اس کی ضرب بھی 1 ہے۔ اس بحر کے لیے بھی اضافی شرط یہ ہے کہ اس کا بھی مجزوم رہنا ضروری ہے۔ عروض متویہ، ضرب متویہ۔ متویہ کا مطلب یہ ہے کہ عروض کے اندر بھی طئی ہوئی ہے اور ضرب کے اندر بھی طئی ہوئی ہے، اور طئی کا مطلب ہے سبب کے جزء رابع ساکن کو حذف کرنا۔ اس پر انہوں نے شعر لکھا ہے: اقبلت فلاح لہا عارضان کالسبج، اقبلت فا مفعلات، لاح لا مستعل، عارضان مفعولات، کالسبج مستعل۔ یہ جو وزن ہے، اس وزن کے اندر لاح لہا مستعلن، اس میں تھا یہ مستفعل تھا، تو مستفعل میں فا جو کہ چوتھے جگہ پر واقع تھی، چوتھا حرف شمار ہوتا تھا، تو اس فا کو حذف کر دیا تو مستفعل سے مستعل ہو گیا۔ یہی اس کے ضرب کے اندر بھی ہوا ہے کہ مستفعل کی فا کو حذف کر کے اس کو طئی کر دیا گیا۔ 14ویں بحر، بحر مجتس ہے۔ اس کے اوزان مستفعل، فاعلات، فاعلات 2 مرتبہ۔ عروض اس کی 1 ہی ہے، ضرب بھی اس کی 1 ہی ہے۔ اس کے ساتھ بھی شرط ہے کہ اس کا مجزوم ہونا ضروری ہے۔ اس کی عروض صحیح ہوگی، ضرب بھی اس کی صحیح ہوگی۔ اس پر شعر ہے کہ البطن منہا خمیس والوجہ مثل الہلال۔ البطن من مستفعل ہا خمیس مفاعلات، الوجہ مستفعل للہلال فاعلات۔ عروض فاعلات صحیح ہے، کسی قسم کی زحاف اور علت اور کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ فاعلات اس کی ضرب بھی بالکل صحیح ہے، کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اگلا شعر انہوں نے دیا تشعیث پر، اور تشعیث کے حوالے سے ماقبل میں ہم نے بتایا تھا کہ جو فاعلات کا وزن ہے اس سے عین کو جب حذف کیا جاتا ہے تو فاعلات بن جاتا ہے، پھر اس فاعلات کو مفعول کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، تو فاعلات کے وزن کا انتقال مفعول کی طرف کرنا اس کو تشعیث کہتے ہیں، اور یہ تشعیث ضرب ہی کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ عروض کے اندر اگر وزن کا انتقال ہو تو اس کو تسریع کہتے ہیں، تشعیث نہیں کہتے۔ اس پر انہوں نے شعر دیا ہے: لما لا یعی معقول سید المعمول۔ اس کی تختی: لما لا یعی مستفعل معقول فاعلات سید المستفعل معمول مفعول۔ اب یہ جو معمول ہے اس کا وزن تھا فاعلات،
اس فاعلاتن کے عین کو حذف کیا تو فعلاتن ہوا، اس فعلاتن کو مفعول کی طرف منتقل کر دیا، تو اس انتقال کو تشخیص کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے آج 3 بحریں پڑھی ہیں، بحر مضارع، بحر مقتضب اور بحر مجتز۔ اس سے پہلی جو بحر ہم نے پڑھی تھی الحادی عشرہ، بحر خفیف، ان سب یعنی 4 بحور کی عبارت حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحادی عشر الخفیف، 11ویں بحر بحر خفیف ہے، وہ اجزاؤہ فاعلات مستفعل فاعلات مرتين، اور اس کے اوزان فاعلات مستفعل فاعلات 2 مرتبہ، وَأَعَارِضُهُ ثَلَاثَةٌ، اور اس کے عروض 3 ہیں، وَأَضْرُبُهُ 5 اور اس کے ضربیں 5 ہیں۔ الأولیٰ صحیحۃ، پہلی عروض صحیحہ ہیں، وَلَهَا ضربان، اور اس پہلی عروض کی 2 ضربیں ہیں۔ الاول مثلها، پہلی ضرب بھی عروض کی طرح صحیح ہے۔ وَبَيْتُهُ، اور اس کا شعر ہے، حل اہلی ما بین درنی فبادوا لی وحلت علویۃ بالسخالی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حل اہلی، اتر گئے میرے گھر والے، ما بین درمی فبادوا، درمی اور بادلی کے مقامات کے درمیان ٹھہرے، یعنی میرے گھر والے درمی اور بادلی کے مقامات کے درمیان ٹھہرے۔ وحلت علویۃ بالسخالی، اور محبوبہ سخال میں اونچی جگہ ٹھہری، یعنی ہمارے اہل خانہ درنی اور بادی کے درمیان ٹھہرے، جبکہ میری محبوبہ جو تھی وہ سخال کی اونچی مقام پر ٹھہری۔ تو یہ عروض بھی صحیح ہے اور اس کی ضرب بھی صحیح ہے۔ وَيَلْحَقُ التَّشْعِيصُ جَوَازًا، اس کے ساتھ تشعیص کا الحاق کرنا جائز ہے۔ اب تشعیص کیا ہے؟ وَهُوَ تَغْیِیرُ فَاعِلَاتٌ إِلَى زِنَةِ مَفْعُولٌ، کہ فاعلات کے وزن کو تبدیل کرنا مفعول کے وزن پر۔ وَبَيْتُهُ، اس کا شعر ہے، لَيْسَ مَن مَّاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْیَاءُ۔ لَيْسَ مَن مَّاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ، وہ شخص مردہ نہیں ہے جو مر گیا اور دنیا کی تکالیف سے آرام پا گیا۔ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْیَاءِ، بلکہ زندہ مردہ، اصل مردہ تو وہ ہے جو زندہ رہ کر بھی موت کسی تکالیف کو برداشت کرتا۔ اس سے تو وہ شخص بہتر ہے جو مر گیا اور زندگی کی تکلیفوں سے آرام پا گیا، تو وہ شخص زیادہ وارے میں ہے، اور جو شخص زندہ ہے لیکن زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کی تکالیف میں مبتلا ہے، تو وہ اس مردے سے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ انما المیت من یعیش کئیبا کاسفا بالہ قلیل الرجاء، بلا شبہ حقیقی مردہ وہ ہے جو غمی اور برے حال میں زندہ رہے اور اس کی امیدیں کم ہوں، یعنی زندہ ہے مگر پھر بھی غمی اور برے حالت کے اندر وہ رہتا ہے، تو یہ شخص حقیقی مردہ ہے، اور یہ اس شخص سے زیادہ بری زندگی گزارتا ہے جو مر چکا ہے اور وہ زندگی کی تکالیف سے آرام پا گیا ہے۔ تو یہاں پر الرجاء کا جو وزن فاعلات ہے اس کو مفعول کے وزن پر تشعیص کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے الاحیاء کا جو وزن فاعلات ہے اس کو مفعول کے وزن پر منتقل کرنا جائز ہے، تشعیص کے لیے اس شعر کو لایا گیا ہے۔ الثانی محذوفا، اسی طریقے سے دوسری ضرب محذوفہ ہے، وَبَيْتُهُ، اور اس کا شعر یہ ہے، لیت شعری حل ثم حل آتینہم ام یحولا من دون ذاک الردیع، کہتا ہے کاش کہ مجھے علم ہو جاتا کہ میرا ان تک پہنچنا جلدی ہوگا یا اس سے پہلے ہلاکت بیچ میں حائل ہو جاتی، یعنی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں پہلے ان تک پہنچوں گا یا مجھے ہلاکت پہلے ملے گی۔ الثانیۃ محذوفۃ، اسی طریقے سے دوسری عروض محذوفہ ہوگی، وضربها مثلها، اس کی ضرب بھی محذوفہ ہوگی، وبیتہ، اور اس کا شعر ہے، ان قدرنا یوما علی عامر ننتصف منہ او ندعہ لکم، کہتا ہے اگر ہم کسی دن بنو عامر پر قادر ہوئے تو ان سے پورا حق لیں گے یا اسے تمہارے لیے چھوڑ دیں گے۔ عروض محذوفہ اور اس کی ضرب بھی محذوفہ ہے۔ الثالثۃ مجزومۃ صحیحۃ،
اسی طریقے سے تیسری عروض مجزوعہ صحیح ہوگی، ولہا ضربان اس کے دو ضرب ہوں گے، الاول مثلہ پہلی ضرب بھی صحیح ہوگی، وبیتہ اور اس کا شعر ہے لیت شعری ماذا ترا ام عمرو فی امرنا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش کہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ ام عمر نے ہمارے معاملے میں کیا سوچا ہے، کاش کہ مجھے علم ہو جاتا کہ ام عمر نے ہمارے معاملے میں فی امرنا ہمارے معاملے میں کیا سوچا ہے۔ الثانی مجزوم مقبول مکسور، اسی طریقے سے دوسری عروض دوسری ضرب مجزوم ہوگی، خبن بھی ہوگا اس میں اور کسر بھی ہوگا۔ وبیتہ اور اس کا شعر یہ ہے کل خطب ان لم تکونوا غضبتم یسیر، کہتا ہے اگر تم غصہ نہ کرو تو ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا، یعنی اگر آپ غصہ نہ کریں تو ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ الثانی عشر المضارع، کہتے ہیں 12ویں بحر مضارع ہے، وہ اجزاؤہ مفاعل فاعلات مفاعل، کہتے ہیں اس کے اوزان مفاعل فاعلات مفاعل مرتين 2 مرتبہ، مجزوم وجوباً یعنی یہ لازمی طور پر مجزوم ہی ہوگا، وہ عروضہ واحدۃ صحیحۃ اور اس کی عروض ایک ہی ہے، وضربها مثلها اور اس کی ضرب بھی اسی کی طرح صحیح ہے، وبیتہ اور اس کہتے ہیں دعانی الی سعادہ دواعی ہوا سعادہ، سعادہ کی محبت کی طرف مجھے اسباب محبت نے بلایا، یعنی سعادہ کی محبت کی طرف مجھے ان اسباب نے دعوت دی جو محبت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ الثالث عشر المکتظب، 13ویں بحر مکتظب ہے، وہ اجزاؤہ مفعولات مستفعل مرتين، اس کے اوزان مفعولات مستفعل 2 دفعہ، مجزوعاً وجوباً یہ بھی لازمی طور پر مجزوع ہی ہوگی، وعروض واحدۃ مطویۃ اس کی ایک عروض ہے اس کے اندر طی ہوا ہوگا، وضربها مثلها اس کے ضرب کے اندر بھی طی ہوگا، وبیتہ اور اس کا شعر یہ ہے اقبلت فلاح لها عارضان کالسبج، کہتے ہیں اقبلت فلاح لها عارضان کالسبج، محبوبہ جب سامنے آئی تو اس کے بالوں کی لٹھے لال داغے کی طرح اس کے چہرے پر آ گئے، یعنی محبوبہ سامنے آتے ہی اس کے لال لال بال تھے وہ اس کے خوبصورت چہرے کے اوپر آ گئے، یعنی اس کے بال بڑے سنہری تھے۔ الرابع عشر المجتس، 14ویں بحر مجتس ہے، وہ اجزاء مستفعل فاعلات مرتين، مجزوعاً وجوباً یہ لازمی طور پر مجزوع استعمال ہوگا، وہ عروض واحدۃ صحیحۃ اس کی ایک ہی عروض ہے جو کہ صحیح ہے، وضربها مثلها اور اس کی ضرب بھی اسی کی طرح ہوگی، وبیتہ اور اس کا شعر ہے البطن منها خمیس والوجه مثل الہلال، کہتا ہے کہ میری محبوبہ کا پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے اور اس کا چہرہ چاند جیسا ہے، وَيَلْحَقُ تشعیص اس کے ساتھ تشعیص بھی مل سکتی ہے، وَبَيْتُهُ اور اس کا شعر ہے لِمَا لَا يَعِي مَا أَقُولُ ذَا السَّيِّدُ الْمَعْمُولُ، لِمَا لَا يَعِي مَا أَقُولُ کہتے ہیں کیوں متوجہ نہیں ہوتے جو بات میں کرتا ہوں، ذَا السَّيِّدُ الْمَعْمُولُ وہ بزرگ جن سے احسان کی امید کی جاتی ہے تو وہ میری بات کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو، تو یہ یہاں المعمول کا وزن فاعلات ہے، اس کے اندر تشخیص کر کے فاعلات کو مفعول کی طرف منتقل کرنا جائز ہے، تو اس کو کہتے ہیں تشخیص۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کل 3 بحریں پڑھی ہیں، بحر مضارع، بحر مکتظب اور اسی طریقے سے بحر مجتس، اور پچھلی بحر جو ہم نے پڑھی تھی یعنی بحر خفیف اس کی عبارت، اور ان 3 بحروں کی عبارت کل 4 بحروں کی عبارت بھی واضح ہو گئی اور 4 بحریں بھی مکمل ہو گئی۔ اگلا سبق اگلی بحر کے بارے میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔